بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 72 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ التکاثر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کے بعد امر اول یعنی ترجمہ سن لیجیے گا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا مال کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم بہت جلد جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم بہت جلد جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لیتے۔ لترون الجحیم، اللہ کی قسم تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور دیکھو گے اس جہنم کو یقین کی آنکھ سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور سوال کیے جاؤ گے تم اس دن نعمت کے بارے میں۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی اس کی صورت کی لغات جو ہے وہ سن لیجیے گا۔ الہا، یہ باب افعال کا صیغہ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب، غافل کر دینا، اور اس کا مادہ جو ہے وہ لہون ہے، اور باب نصرہ سے اس کا معنی ہے غافل ہونا۔ التکاثر، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے کثرت پر فخر کرنا، اور باب کرما سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے کثیر ہونے کے معنی میں۔ زرتم، یہ بھی صیغہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے باب نصرہ سے، اس کا معنی ہے زیارت کرنا، ملاقات کرنا۔ المقابر، یہ مقبرہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے قبرستان، اور باب نصرہ ضربہ سے اس کا معنی ہے دفن کرنا۔ الیقین، یہ صیغہ صفت ہے باب سمع سے، اس کا معنی ہے واضح ہونا۔ لترون، یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا مادہ جو ہے وہ رأیون ہے، اس کا معنی ہے دیکھنا۔ اور اس کے بعد عین کہتے ہیں، یہاں پر بمعنی نفس ہے، کسی چیز کی ذات کو بھی کہتے ہیں۔ لتسألن، یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مضارع مجہول، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور باب فتح سے اس کا معنی ہے سوال کرنا۔ اس کے بعد امر ثالث یعنی اس صورت کی تفسیر سن لیجیے گا۔ سب سے پہلے ربط بیان کیا جاتا ہے۔ گزشتہ یعنی سورۃ القاریعہ میں بھی قیامت کے احوال کا بیان تھا، اور اس صورت میں بھی قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کا شان نزول سن لیجیے گا۔ حضرت ابن بریدہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے وہ انصار کے 2 قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان 2 قبیلوں کے نام جو ہے وہ قبیلہ بنی حارثہ اور قبیلہ بنو الحارث۔ دونوں قبیلوں نے اپنے مال کی کثرت اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کیا آپس میں۔
پہلے جو ہے وہ زندہ لوگوں کو یاد کر کے فخر کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد قبرستان چلے گئے اور وہاں جا کر قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ ہمارے اس شخص جیسا شخص کیا تم میں ہے، اور دوسرا قبیلہ بھی اسی طرح کہنے لگا۔ تو اس تفاخر اور فخر کے سبب یہ صورت نازل ہوئی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب ان دو آیتوں کے تفسیری احتمال دو ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ تکاثر بمعنی تفاخر کے ہو، تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں مال اور اولاد پر فخر کرنے نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دیا، اور تم فخر میں اس قدر بڑھ گئے کہ قبروں کو شمار کرنے کے لیے قبرستان پہنچ گئے۔ اب اس صورت میں جو ہے وہ زرتم کا معنی شمار کرنا ہوگا، اور اگر دوسرا اس میں احتمال یہ ہے کہ تکاثر اپنے جو ہے وہ اپنے معنی اصلی معنی میں رہے، اور اس کا معنی ہو کثرت مال، اور زرتم المقابر کا معنی جو ہے وہ موت لیا جائے، تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو مال و دولت کی کثرت نے اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا، اور تمہاری یہ غفلت کی حالت یعنی مسلسل رہی یہاں تک کہ تم جو ہے وہ مر گئے، اور مر کر قبرستانوں تک پہنچ گئے، یعنی تمہاری اوپر موت آ گئی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ جو پہلا کلا سوف تعلمون ہے یہ ماقبل کے کلام پر جو ہے وہ زجر اور توبیخ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مال کی کثرت پر فخر کرنا اور آخرت سے جو ہے وہ غافل ہو جانا کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، تم عنقریب جو ہے اس فخر کا انجام جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، اس میں دوبارہ جو ہے اسی تنبیہ کی اور زجر کی تاکید بیان کی ہے، اور یہ تکرار جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا جو ہے پھر تاکید در تاکید کے لیے ہے، اور لو جو ہے شرطیہ ہے، تعلمون علم الیقین یہ جملہ شرط ہے، اور اس کی جزا مقدر ہے، وہ یہ ہے لما الہاکم التکاثر۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یقینی طور پر جان لیتے، یعنی اگر تم لوگ دلائل صحیحہ کو سے جو ہے اس فخر کے انجام کو جان لیتے، اور یہ بات تم اچھی طرح سمجھ لیتے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے سامان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کبھی اس پر فخر اور غرور میں نہ پڑتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھ لو گے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وعید کو ذکر کر رہے ہیں کہ تمہیں قسم کھا کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر آگے جو ہے اس کی تاکید ذکر کی جا رہی ہے کہ پھر سے قسم تم اس جہنم کو اپنی نگاہوں اور اپنی آنکھوں سے ضرور بضرور دیکھو گے۔ اس کے بعد سمجھ لیجیے گا کہ یقین کے 3 درجے ہیں، ایک ہے علم الیقین، اور دوسرا ہے عین الیقین، اور جو تیسرا ہے وہ حق الیقین ہے۔ علم الیقین کہتے ہیں یعنی کسی چیز کی سچی خبر کہ جس میں جھوٹ کا احتمال بالکل نہ ہو۔ اس کی مثال یہ سمجھے کہ جیسا کہ قرآن اور حدیث کے نصوص سے ہمیں جنت کے بارے میں معلوم ہوا اور جہنم کے بارے میں معلوم ہوا، تو یہ جو ہے ہمارے لیے علم الیقین کا فائدہ دیتا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ عین الیقین،
عین الیقین کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ حساب کتاب سے فارغ ہونے کے بعد جب جنتی جنت میں داخل ہونے کے لیے جائیں گے تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہ جنت کو دیکھیں گے تو انہیں یہ عین الیقین حاصل ہو جائے گا، یعنی نگاہوں سے دیکھ کر کسی چیز پر یقین کرنا۔ اور جو تیسری قسم ہے وہ حق الیقین ہے، اور حق الیقین کسی چیز میں بالفعل مصروفیت کے بعد حاصل ہوتا ہے اور مشغولیت کے بعد حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ جنتی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو کر جنت کی نعمتیں جب استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو جنت کا انہیں حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ ان تینوں قسموں میں جو ہے سب سے کم درجہ وہ علم الیقین کا ہے، اور اس کے بعد پھر ہے عین الیقین کا درجہ، اور سب سے اعلیٰ جو ہے وہ حق الیقین ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نعمت کا تم نے کس قدر شکر ادا کیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور اسی طرح زندگی کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، تندرستی ہے، کھانا پینا، لباس، رہائش، عزت، یہاں تک کہ ٹھنڈے پانی کے حوالے سے بھی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے جو ہے وہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، اور ایک حدیث میں ہے حتی یسأل عن 4، یہاں تک کہ اس سے 4 باتوں کا سوال نہ کیا جائے۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ عمر کن کاموں میں گزاری۔ دوسرا یہ کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں خرچ کی، اور تیسرا یہ کہ مال کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ مال کس طرح حاصل کیا، یعنی کون سے طریقوں کے ساتھ مال حاصل کیا، اور چوتھا یہ ہے کہ مال کہاں خرچ کیا، اور 5واں جو ہے سوال یہ ہوگا کہ آپ نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یعنی دونوں حدیثوں میں کوئی بظاہر فرق نہیں ہے کہ جس حدیث میں 5 چیزوں کے بارے میں 5 کی صراحت ہے تو انہوں نے مال کے کمانے اور مال کے خرچ کرنے کو جو ہے وہ الگ الگ شمار کیا ہے، اور جن حدیثوں میں 4 کا ذکر ہے تو انہوں نے ان دونوں کو ایک شمار کیا ہے۔ بیان القرآن میں لکھا ہے کہ لا تسألن کا جو خطاب ہے یہ عام ہے، یہ یعنی نعمتوں کا جو سوال ہے یہ مومنوں سے بھی ہوگا اور کفار سے بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد امر رابع سن لیجیے گا، سورت کی ترکیب۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، کم ضمیر مفعول بھی، التکاثر اس کا فاعل ہے، حتی حرف جار، ان مصدریہ یہاں پر محذوف ہے، زرتم فعل اور ضمیر اس کا فاعل، المقابر مفعول بھی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر بتاویل مصدر جو ہے یہ مجرور ہوا حتی حرف جار کا، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر الہا فعل کے ساتھ متعلق، الہا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون۔ کلا حرف ردع تنبیہ ہے، اور سوف حرف استقبال ہے، تعلمون فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، اور آگے یہاں پر سوء عاقبت التفاخر، یہ عبارت یہاں پر محذوف ہے، یہ اس کے لیے مفعول ہوگا۔ تعلمون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی محذوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ثم حرف عطف،
اور کلا سوف تعلمون اس کی ترکیب جو ہے سابقہ ترکیب کی طرح ہے، تو یہ معطوف ہے اس کے لیے اور تاکید ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یہاں پر جو ہے یہ کلا ہے، یہ پہلے آیت کے اندر جو کلا ہے اس سے بدل ہے، اور لو حرف شرط، تعلمون فعل، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، اور علم الیقین مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول مطلق، تعلمون فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہے، اور اس کی جزا جو ہے وہ مخذوف ہے، وہ یہ عبارت نکال سکتے ہیں لما الہاکم التکاثر، تو پھر شرط اپنی جزا مخذوف سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اس میں لام جو ہے وہ قسم کے جواب میں ہے، قسم یہاں پر مقدر ہے، واللہ واللہ، تو اصل اس کی جو تقدیر عبارتی ہوگی واللہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اس کی ترکیب یہ ہے کہ واو قسمیہ جارہ ہے اور لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر اقسم فعل کے ساتھ، اقسم فعل مخصوف کے ساتھ متعلق، اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ قسم ہے، اور لام جو ہے یہ قسم کے جواب میں واقع ہے، تراون فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، اور الجحیم مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جو ہے وہ معطوف علیہ، آگے جو ہے ثم لترونها عین الیقین، ثم حرف عطف ہے، لترون فعل ہے اور ضمیر اس میں فاعل موجود ہے، اور ہا ضمیر مفعول بھی اول، اور عین الیقین یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ثانی، لترون فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف اول، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم حرف عطف ہے، لتسألن فعل ہے، اس میں فاعل موجود ہے، اور آگے یومئذ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی، عن النعیم یہ جار مجرور مل کر لتسألن فعل کے ساتھ متعلق، لتسألن فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ جواب قسم، پھر واللہ قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا۔ عزیز طلباء کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، آپ اسے جو ہے اچھی طرح سنیں، یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔